السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 20واں پارہ ہے اور سورت کا نام ہے القصص، آیت نمبر 86 سے لے کر 88 تک۔ تو یہ 3 آیات ہیں اور اللہ کی مہربانی، اللہ کی رحمت سے آج سورہ القصص مکمل ہو گئی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت شروع ہو جائے گی۔ پہلے تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون۔ ناظرین کرام، اب ان آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وما کنت ترجو، اور تجھے یہ امید نہیں تھی، تو توقع نہیں رکھتا تھا، ان یلقا الیک الکتاب، یہ کہ تیرے اوپر اتاری جائے کتاب، الا رحمتا من ربک، مگر یہ تیرے رب کی مہربانی ہے تیرے ساتھ۔ فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اور آپ کافروں کی مدد بالکل بھی نہ کریں۔ ولا یصدنک عن آیات اللہ، اور نہ روک سکیں گے یہ تجھ کو اللہ کی آیات سے، بعد اذ انزلت الیک، اس کے بعد کہ تیرے اوپر نازل کیا ہے۔ وادع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف بلائیں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور آپ مشرکوں کا ساتھ نہ دیں، ان کے ساتھ کبھی نہ ہوں۔ ولا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہ بنائیں، کسی کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ کریں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر وہی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، مگر اللہ ذوالجلال کا مبارک چہرہ، یعنی صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ لہ الحکم، اس کا ہی حکم ہے، وإلیہ ترجعون، اور اس ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ ہماری سورہ القصص قرآن مجید کی آج جو ہے ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ یہ صورت ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اللہ ذوالجلال، یہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ جو کہ سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے، اللہ کی مہربانی سے ماشاءاللہ یہ 20واں پارہ ثلث تک، آگے ایک پاؤ رہ گیا ہے، پھر 20واں پارہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئندہ درس میں سورہ عنکبوت کا ترجمہ عرض کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ یہ سب کے لیے، میں کسی مسلک کی طرف آپ کو نہیں بلا رہا، آپ کا ذہن نظریات کسی مسلک کی طرف نہیں موڑ رہا، بلکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھیں۔ یہ ہمیں جو اللہ کے احکامات ہیں، جو اللہ نے ہمیں فرمایا، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کی دعوت، تبلیغ، تعلیم کے لیے اللہ کی مہربانی سے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ بنانے جا رہا ہوں، جس کے لیے وہ ادارہ معمولی نہیں ہے، پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ کتاب و سنت کی تعلیم اور تبلیغ اور تعلیم کے لیے انشاءاللہ وہ مرکز بنے گا۔ اس کے لیے مجھے 10 ایکڑ جگہ کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں تمام بھائی اور بہنیں دیکھنے والے، عرب ممالکوں میں اور یورپ میں دیکھنے والے ہمارے پاکستانی بھائی جتنے ہیں، جو جہاں بھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں، وہ میرے ساتھ شامل ہو۔ جو بھی 5 مرلے 10 مرلے 2 کنال 1 ایکڑ جگہ لے کر اللہ کے لیے اپنی زندگی میں دے، اور پھر اس کی تعلیم کے لیے، پھر اس کی جو ہے نا عمارت کے لیے اور اس کے ماہوار نظام کے لیے میرے ساتھ شامل ہوں۔ انشاءاللہ میری یہ کوشش ہے، جو بھائی میرے ساتھ، ہم مل کر اللہ کے دین کی تبلیغ، دعوت کا، اور اس میں میں ایک مسجد، جامع مسجد خاتم النبیین بناؤں گا۔ میں نے ادارے کا نام رکھا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ جب دین محمد کا، میں نے نام بھی محمد کریم کا لکھا ہے۔ میں نے اپنے باپ دادا، میرے والد صاحب، میری والدہ ماشاءاللہ وہ علماء میں سے ہیں۔ میرے والد صاحب شیخ الحدیث ہیں، میری والدہ وہ معلمہ ہے ماشاءاللہ۔ لیکن میں نے اپنے دادا اور میرے نانا جان بھی عالم دین ہیں، میرے دادا جان کے جتنے بھائی تھے سب وہ علماء تھے۔ میں نے کسی کا نام نہیں انتخاب کیا، میں نے جو کام کرنا ہے دنیا میں ریاکاری نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، میں نے محمد کریم کے نام پر میں نے وہ ادارہ رکھنا ہے کہ اللہ نے محمد کریم
ہمیں دیے ہیں معلم ہیں، ثواب اللہ ذو الجلال مجھے جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے میری پرورش کی اور مجھے دین پر چلایا اور علم سکھایا، ان کو انشاءاللہ ان کے لیے یہ صدقہ جاریہ ضرور بنے گا۔ اور اسی طرح اس میں مسجد بنانا، جامع مسجد خاتم النبیین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر ہم نے پیرا دینا اور محنت کرنی ہے۔ میں ایسا ادارہ بنانا چاہتا ہوں جس میں پہلی سے لے کر میٹرک تک بچوں کو سکول کی تعلیم، ناظرہ قرآن مجید تجوید کے ساتھ، حفظ کے ساتھ قرآن، اور ساتھ ان کو 2 سالہ میں تربیتی کورس جس میں دین کے سارے مسائل ان کو سکھا دیے جائیں۔ ہمارے بچے پولیس میں جائیں، ہمارے بچے فوج میں جائیں، ہمارے بچے وہ کوئی کاروبار کریں، ہمارے بچے کسی بھی ذمہ داری پر جائیں، اور وہ سچ بولنے والے ہوں، اللہ کے ساتھ، اس کے نبی کے ساتھ محبت کرنے والے ہوں، والدین اور اساتذہ کرام کا احترام کرنے والے ہوں، اور جو ملک پاکستان اللہ نے ہمیں دیے اس پر اس کے ساتھ وفاداری کرنے والے ہوں، اس کے غدار نہ ہوں۔ ہمارے ملک کے جتنی قیادت ہے اور ہمارے اداروں میں جتنے، جب وہ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں پاکستان میں کیوں نہیں رہتے؟ ساری زندگی آپ پاکستان کے محافظ ہیں، جب نوکری مکمل ہو جاتی ہے تو پنشن لینا شروع کر دیتے ہیں، تو دوسرے ملکوں میں ساری زندگی پاکستان کی یعنی حکومت میں ملازمت کر کے یہاں سے مال اکٹھا کر کے اور جمع دوسرے ملکوں میں کرتے ہیں، اور ادھر سے جناب نوکری مکمل پوری ہوئی اور ادھر دوسرے ملک میں جا کر پھر عیش کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ میں ایسے افراد تیار کرنا چاہتا ہوں جو اس ملک پاکستان کے لیے وفادار ہوں، ملک سے پیسہ کمائیں، ملک کے اندر رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ ادھر ہم پیسہ جمع کریں گے، اگر عوام کو پتہ چل گیا کہ یہ ہماری چمڑی سے، یہ ہمارے خون پسینے کی کمائی انہوں نے زیادتی کے ساتھ جمع کی، یہ لے نہ لیں، دوسروں ملکوں میں جمع کرتے ہیں، فائدہ ان کو پہنچاتے ہیں، یہ غدار ہیں ہمارے ملک کے ساتھ۔ میں چاہتا ہوں ہم بچوں کی تربیت کریں، یہ ہمارے بچے جو پہلی کلاس دوسری میں میٹرک کرتے ہیں، یہی بچے پولیس میں جائیں گے، یہی بچے فوج میں جائیں گے، یہی ہمارے کونسلر بنیں گے، یہی ہمارے ناظم بنیں گے، اور یہی ہمارے بچے کل کو وزیر اعظم اور صدر بنیں گے، یہی سینیٹر بنیں گے، اور یہی ہماری قیادتوں میں اعلیٰ اداروں میں کام کریں گے۔ اگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اس کے پیغمبر کی محبت ہوگی، یہ ملک کے ساتھ کبھی غداری نہیں کریں گے۔ تو جو بھائی دعوت اور تبلیغ میں کام کرنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ ملیں، اور ہم امت کے لیے یہ کام کریں گے، ہم انشاءاللہ ساری امت محمد کے لیے محنت کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔